ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں کہ جہاں زندگی کے خوبصورت رنگ سمجھوتوں کے بھنور میں چکراتے اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے گہرے رنگوں والے ملبوسات کا رنگ بلیچ کاٹ ڈالتا ہے۔ مجھے لوگ باغی کہتے ہیں کیونکہ میں غیر ضروری سمجھوتے نہیں کرتی، اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے ان کی چندہ ضرورت نہیں۔ زندگی ملتی تو جناب ایک ہی بار ہے، مگر اسے روز جیتی ہوں، بھرپور طریقے سے اور اپنی شرائط پر جیتی ہوں۔ میں نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ صحافتی زندگی دونوں کا ہی ایک طویل عرصہ اس سوال کا جواب تلاشنے میں گزارا کہ آخر میں کیا غلط کر رہی ہوں۔ کچھ تو غلط ہوگا نا جو معاشرہ متنفر ہو رہا ہے مجھ سے۔ ذاتی زندگی بھی گھن چکر لگتی تھی اور پیشہ ورانہ مواقع تو مانو چھلنی لے کر ڈھونڈتی رہی، جس کے سوراخ شاید اتنے کشادہ تھے کہ اس میں سے نوکریاں یوں سٹک لیں جیسے تیل ملے پہلوانوں کے جسم اپنے مخالف کے ہاتھوں پھسل پھسل جائیں۔ لاجوابی اور تذبذب کے طویل دور کے بعد اقدا کھلا کہ جناب میں تو اس دیس میں زندگی کے غلط کمرہ امتحان میں براجمان ہوں جہاں امتحانی پرچے میں جوابات درست نہیں بلکہ غلط رقم کیے جانے تھے۔ پہلے تو سوچ کا گھومتا پہیا جیسے ٹریفک سگنل پر لگی اس سرخ بتی پر رکتا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی اور یہی صحیح ہے، مگر پتہ چلا کہ جناب اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں بلکہ کچھ غلط نہ کرنا ہے۔ یہی دراصل میری سب سے بڑی غلطی ٹھہری۔ اس دیش میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، ایسی اندھیر نگری ہے جہاں سب کچھ اگر غلط ہوتا رہے تو سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر کچھ ٹھیک ہونے لگے تو اسے شک و شبے کے ناگ سر اٹھائے پھنکارنے لگتے ہیں اور اس ٹھیک کو غلط کے زہر سے ڈس لیتے ہیں۔ سیاست کی بات ہو تو بہت کچھ میرے دیس میں ماورائے آئین ہو رہا ہے، جیسے ماتحت وردی والوں کا سیاستدانوں اور منصفوں کو گریبان سے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا یا پھر دھکا بریٹ کے ساتھ ان کے گرد گرفتاری کا شکنجہ کسنا۔ جب وہ سیاست کے داؤ پیچ سیکھ جاویں تو ان کی زبانیں کاٹ دینا، ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ دینا، انہیں ملک بدر کر دینا، تختہ دار پر چڑھا دینا یا پھر صریحاً صفائے ہستی سے مٹا دینا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وردی والوں کا اپنایا گیا ناروا سلوک قابل مذمت ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں عمران خان صاحب کو سیاستدان نہیں مانتی، وہ سیاسی بصیرت سے بالکل آراں ہیں، ان کا آئی کیو لیول بھی امتحانی گریس مارکس جتنا ہے، انسانی اقدار کے انڈیکس پر سب سے نچلے نمبروں پر رہنے کا اپنا ریکارڈ وہ خود ہی توڑتے رہتے ہیں۔ اور مجھے پکا یقین ہے کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدوں کا ملاپ ان کی ذہنی اختراع نہیں بلکہ خان صاحب کے جغرافیہ کے استاد کی کارستانی ہوگی۔ ملکی معیشت کی ٹرین بھی ان کے اپنے ہی دور حکومت میں یقیناً ان کے سیاسی دشمنوں کی ہائے لگنے کی وجہ سے پٹری سے اتری ہوگی، اس میں ان کی معیشت کی الف بے سے ناواقفیت کا کوئی کردار نہ ہوگا۔ ان کی یادداشت کے پیمانے میں اسلام صرف کشمیر و فلسطین تک محدود ہے، مگر چین کے یوئیگر مسلمانوں سے لا علم ہے، جبکہ خواتین کے بارے میں ان کے غیر اخلاقی خیالات اور قابل نفرین بیانات سے دنیا بھر واقف ہے اور اس کی مذمت بھی کرتی رہتی ہے، ماں سوائے پاکستانیوں کے۔ مگر جمہوری اقدار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ آئین سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، یعنی ریاست کا بالا تر قانون جس کے تحت ملزموں اور مجرموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کیا ملک کے ایک سابق سربراہ کو گرفتار کرنے کا یہ طریقہ کار درست تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا کبھی ان عناصر کو ایسے گرفتار کر کے دھکے دیتے ہوئے سڑکوں پر گھسیٹا گیا؟
جنہوں نے ملک کے آئین پر بار بار شب خون مارا، کیا ان کے گریبانوں کو چاک کر کے بالوں سے پکڑ کر عدالتی کٹہروں میں پٹھا گیا؟ کیا ان آئین شکنوں کو نشان عبرت بنایا گیا، یا یہ اعزاز صرف سویلین حکومتوں کے لیے ہی مختص ہے؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری پر ان کی چاہت میں ڈوبے ان کے متوالوں نے جو مافیا سٹائل رد عمل دیا، اس نے متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک لبیک کی بھیانک یادیں ایک بار پھر تازہ کر دی۔ یہ رد عمل بھی غلط اور قابل مذمت تھا۔ یہ تمام مافیا سٹائل نام نہاد سیاست کا لبادہ اوڑھے جماعتیں دراصل اسی کمرہ امتحان یا تجربے گاہ میں تیار کی جاتی ہیں جہاں میں اصولوں کے قلم میں قائدوں کی سیاہی نہیں، روشنی بھرے درست جوابات لکھا کرتی تھی، اور آج بھی لکھتی ہوں۔ وہی کمرہ امتحان جس کے امتحانی پرچے میں جوابات جب تک غلط تحریر ہوتے رہیں گے آپ کی اول پوزیشن پکی ہے، مگر درست جوابات لکھنے کی غلطی ناکامی کا توق گلے میں کس دے گی۔ مگر میں ایسے دستور کو، ایسی صبح بے نور کو میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔